یہ جو انہوں نے مٹیریل جو یہاں سے انہوں نے ویسٹ مٹیریل پورے یہ اوور آل یونیورسٹی سے انہوں نے کلیکٹ کیا ہے، کلیکٹ کر کے ان کو بنا کے یہ بتایا ہے ان کو کہ جو جتنا بھی ویسٹ چیز ہے اس کو واپس ریپروڈیوس کیا جا سکتا ہے. اور اب یونیورسٹی میں اتنا ویسٹ جو چیزیں ہیں یہاں پہ ہیں تو آپ خود اب دیکھ سکتے ہیں کہ اوور آل مطلب کہ ہمارے جو کنٹری میں ہماری سٹی میں جو ہے کس طرح ویسٹ چیزیں ہوں گی ان کو ہم دوبارہ ریپروڈیوس کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم اینیمل سائنسز کے BS4 کے اسٹوڈنٹس ہیں. ہم نے آج انوائرمنٹل ڈے کے تھیم کے مطابق ہم نے یہاں پہ ایک ماڈل بنایا جس میں ہم نے 2 پورشنز بنائے. ایک میں ہمارے پاس ڈرائی لینڈ ایریا ہے اور دوسری طرف ہمارے پاس گرین ایریا ہے. تو ہم نے یہاں پہ یہ دکھانے کی کوشش کی اگر ہم نے نیچرل ریسورسز کو اچھی طریقے سے یوٹیلائز کیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنی لینڈ کو اپنی ارتھ کو ہم بچا سکتے ہیں. ایسے جیسے کہ اگر ہم نے گلیشیئر کا صحیح اس طریقے سے استعمال کیا تو ہمارے پاس کیا ہوگا، جو ڈرائی لینڈ ایریا ہے وہ ہمارے پاس گرین ایریا میں کنورٹ ہو سکتا ہے. جیسے کہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ لائف کیا ہے، ہمارے پاس سسٹینیبل ایک اچھی سی لائف ہے. جیسے کہ یہاں پہ ہمارے پاس اینیملس بھی ہے اور ہیومن بینگس بھی ہے. یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، اینیملس جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو یوز کر رہے ہیں، پلانٹس کو کھا رہے ہیں اور ان کو کیا کر رہے ہیں، خود سے نیوٹرینٹس پرووائڈ کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ہمارے پاس یہاں پہ سارے پلانٹ جو ہے وہ سوکھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ گلیشیئرز نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ لائف کیا ہے ہمارے پاس ڈسٹرب ہے. کہ ہم آپ جانتے ہیں کہ آج ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہم سیلیبریٹ کریں، جس میں تمام جو کی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنا کنٹریبیوشن ڈال رہے ہیں. GBRSP کا بھی اس میں آج ایکٹیو رول ہمارا رہا ہے اور ہمیں پلے بھی کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے آبجیکٹیوز میں انوائرمنٹ جو ہے نا وہ کراس کٹنگ تھیم ہے. اور ہم یہ کوشش کریں کہ خواتین کو گرین سکلز کے اندر ٹرین کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے گرین انٹرپرینیورشپ کو ہم پروموٹ کریں. اور جیسا کہ اس دفعہ کا تھیم ہے کہ لینڈ کی پروٹیکشن کس طرح سے کرنی ہے ہم نے، تو اس حوالے سے بھی ہم پیسٹیسائڈس کی کا یوز ہے، آرٹیفیشل فرٹیلائزرز کا یوز ہے، ان کو ہم جو ہے نا وہ ڈسکریج کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ریگولیشنز پہ ہم زور دے رہے ہیں کہ ٹاؤن پلاننگ کے اوپر، مائننگ کے اوپر اور دوسری تیسری جو کام ہو رہے ہیں ٹورزم کے حوالے سے، ایکو ٹورزم کی پروموشن کے اوپر، ان سب چیزوں کے اوپر جیسے کہ اسپیکر صاحب نے کہا ریگولیشنز ہونے چاہیے. ہم اس چیز کو جو ہے نا وہ سپورٹ کرتے ہیں تاکہ جو ہمارا لینڈ ہے وہ اس کی جو ہے نا وہ سیو ہو جائے اور ہمارا جو فیوچر جنریشن ہے وہ ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف جائے. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام کاشف ہے، EPS سے تعلق ہے. اچھا، ہم نے یہاں پر ایکوپمنٹس جو لگائے ہیں وہ مختلف ایکوپمنٹس ہے، ایئر کوالٹی اور واٹر کوالٹی جو پیرامیٹرس ہے ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. ہمارے پاس جو ہے سب سے پہلے جو ہر ایک کے بارے میں بتاؤں؟ نہیں بس جنرلی بتائیں. اچھا، جنرلی یہ ہے ہمارے پاس ایئر کوالٹی، واٹر کوالٹی جو پیرامیٹرس ہے ان کو فائن کرنے کے لیے ہم نے یہ ایکوپمنٹس لگائے. ہمارے پاس ہے واٹر کوالٹی میں ہمارے پاس ٹوٹل کولیفارم ہے، کولیفارم جو بیکٹیریا ہوتے ہیں، ہارمفل بیکٹیریا، وہ معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس ویک ٹیک ہوتی ہے، اس سے ہم فائن کرتے ہیں. اچھا، ٹربیڈیٹی ہمارے پاس ہوتی ہے، فزیکل پیرامیٹرس میں آتا ہے ٹربیڈیٹی. تو ٹربیڈیٹی معلوم کرنے کے پاس ہمارے پاس ٹربیکوینٹ ہے یہ ہمارے پاس. سر، اس سے ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں کیسے یہ مددگار ثابت ہوتا ہے؟ اچھا، ہم پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں جو پیرامیٹر جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو جو ہوتے ہیں پریونٹیو میجرس جو ہے وہ ہم بتاتے ہیں لوگوں کو اس کو کس طرح کم کرنا ہے. مطلب ہم مثلا پانی ہے ہمارے پاس، پانی میں ہم کیا کریں گے، پانی میں جو بیکٹیریا ہوتا ہے اس کا سورس ہمارے پاس ہے، فیکل ہے، ہیومن ویسٹ ہے، اینیمل ویسٹ ہے. تو ہم سجیسٹ کریں گے کہ پانی زیادہ سے زیادہ آپ صاف رکھیں گے. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ہے کیمیکل پیرامیٹرس میں ہمارے پاس ہیوی میٹلس ہے، مرکری، آرسینک، کیڈمیم وغیرہ ہیوی میٹلس ہیں. یہ کارسوجینک ہوتے ہیں، یہ ہمارے پاس راکس وغیرہ سے پانی میں آتے ہیں. اچھا، اس کے پاس ایئر کوالٹی میں نے بتایا پارٹیکولیٹ میٹر ہے 2.5 2.10، اس سے بھی ایئر جو ہوتی ہے وہ کنٹیمنیٹ ہوتی ہے. میں اپنی بات جو ہے چند جملوں تک محدود رکھوں گا، اس سے زیادہ بولوں گا نہیں. اگر ہم جو ہے نا، میں بیسیکلی 2 پوائنٹس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں.
سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم لوگ گھر کیوں بناتے ہیں اس پہ ذرا غور کریں. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھر اپنی ضرورت کے لیے، گرمی سردی سے بچنے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے بناتے تھے. آج کل ہم جو گھر بناتے ہیں اپنا جو ہے وہ رتبہ حیثیت دکھانے کے لیے زیادہ بناتے ہیں. وہ گھر مطلب ضرورت کی اگر ہم بات کریں ایک فیملی کی تو وہ شاید 3 کمرے ان سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن ہم بناتے ہیں 8 کمروں والا 10 کمروں والا گھر. آپ اس سے اندازہ کریں کہ 3 کمروں سے اگر ہماری ضرورت پوری ہو سکتی ہے اور ہم نے 10 کمرے بنا لیے ہیں تو ہم نے کتنا جنگل کا صفایا کیا ہے، کتنا جو ہے. اور جنگل کی صفائی کی صرف بات نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ایک اور چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی، ہم چونکہ اس فیلڈ میں کافی عرصے سے ہیں، جس طرح مجھے کہا گیا کہ میں خان ایجنسی فار ہیبیٹاٹ سے جو میرا تعلق ہے، تو جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ جنگل کو نہیں کاٹتے، ہم زیادہ بازار کی چیزیں لے کے گھر بناتے ہیں. بھائی ذرا اس پہ بھی غور کریں کہ جو بازار کی چیزیں جو بنتے ہیں وہ ظاہر خود بخود تو نہیں آئی ہوئی ہیں. بازار کی چیزیں کسی فیکٹری میں بنتی ہیں، پھر فیکٹری سے آل دا وے جو ہے ٹرانسپورٹ ہو کے گلگت آتی ہیں، گلگت سے گاؤں چلی جاتی ہیں. تو اندازہ کریں کہ اس کے اندر کتنا جو ہے فیول کنزیوم ہوتا ہے، کتنی گیسز جنریٹ ہوتی ہیں. تو ہمیں ایک تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کوشش کریں. میری بلکہ جو ہے ہماری جرنلسٹ برادری سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر جو ہے ہم اویئرنیس ریزنگ کے لیے ہم کام کریں کہ بھائی بس ہمیں ضرورت کے مطابق. ابھی ہم ویسٹ کی جو ہے نا بہت ساری چیزوں میں ہم ویسٹ کی کاپی کرتے ہیں. اس حیثیت کے لوگ جو یہاں پہ 10 کمروں میں رہتے ہیں، اس سے زیادہ کمانے والے، اس سے زیادہ سٹیٹس والے وہاں پہ 3 کمروں میں رہتے ہیں. ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا جو ہے نا آقا کی ایک سٹڈی بتاتی ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو ہے نا آن ایوریج ایک گھر تقریباً 8 ٹن لکڑی استعمال کرتا ہے کھانا پکانے کے لیے اور گھروں کو گرم کرنے کے لیے. اور اس جو 8 ٹن جو لکڑی استعمال کرتا ہے ایک سال میں ایک فیملی جو کرتی ہے، اس کا 60 to 70% جو ہے ہیٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم گھر جو ہے اس سائز کے بنا لیں جو ہماری ضرورت کے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ ہم جو اپنے گھروں کو بنا لیں تو وہ جو تھرملی ایفیشینٹ گھر بنانے پہ ہم توجہ دیں، تھرمل ایفیشینٹ بلڈنگز بنانے پہ توجہ دیں. تو میری گزارش یہ ہے، ہمارے یہاں پہ لیجسلیٹرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈیسیجن میکرز بھی ہیں، تو یہ شروع جو ہے نا ہم جو گورنمنٹ کی بلڈنگز بناتے ہیں، جب ہم تھرملی ایفیشینٹ بلڈنگز بنانا شروع کریں گے تو گریجولی لوگ خود ہی جو ہے نا اس کو کاپی کرنا شروع کریں گے اور یہ گریجولی آگے بڑھتا جائے گا. بہت شکریہ. تھینک یو.